السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو کے پیپر کے اٹیمپٹ کرنے کے طریقے پہ، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اردو کے پیپر کو صحیح طرح اٹیمپٹ نہیں کر پاتے۔ یہ نہ صرف کمزور بلکہ جو ہمارے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اردو کے پیپر میں بہت زیادہ کم مارکس لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اردو کے پیپر کو مکمل اٹیمپٹ نہیں کر پاتے، ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ نے کس سوال کو کتنا لینتھی لکھنا ہے یا کس سوال کو کتنا شارٹ کر کے لکھنا ہے اور کس سوال پہ کتنا ٹائم آپ نے لگانا ہے۔ تو ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ایک ایک پوائنٹ کو واضح طرح سے سمجھاؤں گا کہ کس سوال میں کیا کیا چیزیں لکھنی ہے اور کتنا کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے کوشچن نمبر 1 جو ہوگا وہ تو آپ کا ایم سی کیوز ہوگا۔ کوشچن نمبر 2 ہوگا اشعار کی تشریح کریں۔ اشعار کی تشریح دو طرح کی ہوگی، ایک حصہ نظم ہوگا اور حصہ غزل ہوگا۔ حصہ نظم میں آپ کے پاس 4 اشعار ہوں گے، جن میں سے آپ نے 3 کی تشریح کرنی ہے، اور اس میں جو ہمارا الف جوز ہوگا 3 کی تشریح، اور آپ نے 3 کو یعنی 15 منٹ دینے ہیں۔ ہر ایک اشعار کی تشریح میں آپ نے 5-5 منٹ لگانے ہیں، اور ٹوٹل آپ نے تینوں کی تشریح کرتے ہوئے 15 منٹ لگانے ہیں۔ اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے اس میں لکھنے۔ نظم کے شعر میں زیادہ سے زیادہ ایک صفحے پر ہونا چاہیے، یعنی جو آپ نے جس بھی نظم کی تشریح کرنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک صفحے پہ ہونے چاہیے۔ اور ان کے شروع میں جو چیزیں لکھنی ہے، جو اکثر اسٹوڈنٹس مسٹیک کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام نہیں لکھتے۔ یہ ہر ایک نظم میں یعنی ہر ایک جو شعر ہوگا اس میں لکھنی ہے، یعنی اگر آپ پہلا دوسرا تیسرا کوئی بھی کسی بھی شعر کی تشریح کر رہے ہیں تو اس شعر کے شروع میں یہ چیزیں لازم لکھنی ہے، جن میں نظم کا عنوان ہو گیا اور شاعر کا نام ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ مفہوم زیادہ سے زیادہ یعنی 2 لائنوں پہ لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو اسی طرح یہ آپ لوگوں نے 5 منٹ لگانے ایک اشعار کی تشریح کو، ٹوٹل 15 منٹ اس پہ لگانے ہیں۔ دوسرا اگر ہم بات کریں تو اس کا بیجوز ہوتا ہے غزل۔ غزل میں آپ کو 3 اشعار ہوتے ہیں جن کے آپ نے 2 کی کرنی ہوتی ہیں، اور ہر اشعار کی اس کو آپ نے 6 منٹ لگانے ایک غزل کے ایک اشعار پہ تشریح کرنے میں، اور 12 منٹ آپ نے ٹوٹل اس کی تشریح پہ لگانے ہیں۔ تو اگر اس کی بات کریں تو غزل میں آپ نے جو اشعار کی تشریح کرنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک صفحات پر ہی ہونی چاہیے، اور اس میں بھی جو آپ نے مین چیزیں لکھنی ہے وہ شروع میں مارکر کے ساتھ جو ہیڈنگ ڈالنے شاعر کا نام لکھنا ہے، اور مفہوم وہ بھی آپ نے دوسرے۔ اچھا، بہت سارے اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں یہاں پر غزل کا عنوان لکھ دیتے ہیں، حالانکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، صرف اس کا شاعر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا کیا ہے شاعر کا نام بھی لکھنا ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹ نظم والا جو ہوتا ہے نام وہ یہیں پر ہی لکھ دیتے ہیں، یہ ان کی مسٹیک ہوتی ہے جو بورڈ میں زیادہ نمبر کٹنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفہوم نے آپ نے لکھنا ہے 2 سطور پر، اور اسی طرح آپ نے یہ 12 منٹ میں لگانے ہیں۔ اس طرح اگر ہم تیسرے سوال کی بات کریں تو تیسرا سوال ہمارے پاس ہوتے ہیں عبارت کی تشریح کرنی ہوتی ہے، سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ تقریباً 2 ہوتے ہیں ہمارے پاس، دونوں کو 15-15 منٹ دینے ہیں، تو ٹوٹل 30 منٹ دینے ہیں آپ نے اس کویشچن کو۔ یعنی آپ کے پاس 3 ہوں گے، تینوں میں سے 2 کرنے ہوں گے، تو دونوں کو آپ نے 15-15 منٹ دینے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ 15 منٹ میں لکھنا کیا ہے، کیسے لکھنا ہے۔ تو پہلے سب سے پہلے آپ نے سیاق و سباق جو لکھنا ہے وہ آپ نے جو ہمیں کم سے کم 10 سطور پہ ہونا چاہیے ہر ایک، یعنی اگر ہم A1 یوز کر رہے ہیں تو اس کا بھی سیاق و سباق 10 سطور پہ ہونا چاہیے، اگر ہم جوز نمبر 2 کر رہے ہیں تو اس کا بھی سیاق و سباق کتنے ہونا چاہیے، 10 سطور پہ ہونا چاہیے۔ اور تشریح جو ہم نے دونوں کی کرنی ہے، یعنی ہم نے پہلے اگر ایک کی کرنی ہے وہ بھی 2 سطور پہ ہونی چاہیے، یعنی 2 صفحات پہ۔ اور اگر ہم بات کریں اس کی تو دوسرے اشعار کی تو اس کی بھی تشریح 2 صفحات پہ، یعنی 2 صفحات سے مراد ہمارے پاس یہ ایک صفحہ ہو گیا، اسی طرح ایک دوسرا ہمارے پاس صفحہ ہونا چاہیے۔ اور سیاق و سباق یعنی ہمیں ٹوٹل 15 منٹ لگنے چاہیے، جس میں ہم نے سیاق و سباق بھی لکھنی ہے، تشریح بھی لکھنی ہے ایک کی، اور اسی طرح 15 منٹ ہم نے اس پہ لگانے، تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس ٹائم جو ہوگا وہ کتنا ہوگا 30 منٹ میں ہم اسے کور کرنا ہے۔ اگر کویشچن نمبر 4 کی بات کریں تو ہمارے پاس 5 کویشچن ہوتے ہیں، ویسے 8 ہوتے ہیں جن میں سے ہم نے 5 کرنے ہوتے ہیں، اور ہر کویشچن کو آپ نے 2 منٹ دینے ہیں، تو 10 منٹ میں اسے آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح اگر کویشچن نمبر 5 کی بات کروں تو کویشچن نمبر 5 میں آپ کے پاس خلاصہ ہوگا، خلاصے کو آپ نے 15 منٹ میں کور کرنا ہے، اور خلاصے میں جو چیزیں آپ نے امپورٹنٹ لکھنی ہے، جو نمبر لینے کا سبب ہوتا ہے، اس میں مصنف کا نام، اور وہ آپ نے خلاصہ جو شروع کرنا ہے وہ مصنف کہتا ہے ادھر سے شروع کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ خلاصہ کتنا ہونا چاہیے، 2.5 صفحات کا ہونا چاہیے، یعنی یہ 2 اور آدھے صفحات کا مشتمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم سوال نمبر 6 کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس خلاصہ ہوتا ہے نظم کا
جسے آپ نے 7 منٹ میں کور کرنا ہے۔ کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے سب سے جو امپورٹنٹ چیزیں جو نمبر دلانے والی وہ کہ نظم کا عنوان لکھنا ہے۔ اچھا، نظم کا عنوان ہوتا ہے، نظم کا نام نہیں ہوتا، تو یہ یاد رکھنا۔ اور شاعر کا نام ہوتا ہے، یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ تو نظم کا عنوان اور شاعر کا نام، اور آپ نے یہ کتنا لکھنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 طور پہ، یعنی 10 لائنوں میں ہی اسے کور کرنا ہے، اور 7 منٹ اس کے لیے بہت زیادہ انف ہے۔ اگر کوشچن نمبر 7 کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک خط ہوتا ہے جسے ہم نے 10 منٹ کے اندر کور کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو آپ نے شروع کرنا ہے، یہ ٹائمنگ میں نے بتائی ہے۔ شروع میں آپ نے امتحانی مرکز اسے 1 منٹ میں لکھنا ہے، تاریخ جو ہے وہ بھی آپ نے 1 منٹ میں لکھنا ہے۔ پیارے جس کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں، پیارے ابا بھائی یا پیارے چاچا جو بھی ہے، اس کا آپ نے 1 منٹ میں یہ لکھنا ہے، اور باقی 6 منٹ میں آپ نے یہ کور کرنا ہے۔ 6 اور یہ ہو گئے 3 ہمارے پاس 9، اور 10ویں منٹ میں آپ نے یہ وسلام اور آپ کا پیارا بھتیجا جو بھی جس سے بھی آپ خط لکھ رہے ہیں اس میں، تو ٹوٹل ہم نے اسے 10 منٹ میں کور کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سوال نمبر 8 کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس مکالمہ ہوتا ہے جسے ہم نے 17 منٹ میں کور کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے عنوان لکھنا ہے جس کا مکالمہ ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ ہمارے 2 دوستوں کے درمیان آیا ہوا ہے تعلیم کے موضوع پر، تو وہ عنوان کیا ہوگا؟ ان کا تعلیم کے موضوع پر ہوگا۔ تو جو عنوان ہوگا وہ 1 منٹ میں آپ نے کور کرنا ہے، اور باقی 16 منٹ میں مکالمہ لکھنا ہے۔ اگر اسی طرح اگر کہانی ہے، کہانی کا جو بھی عنوان ہے آپ نے 1 منٹ میں کور کرنا ہے، اور باقی 15 منٹ میں کہانی میں، یاد رکھنا 15 منٹ میں کہانی لکھنے ہیں، اور 1 منٹ میں آپ نے اس کا نتیجہ لکھنا ہے۔ تو یہ تھا ٹوٹل ٹائم۔ اگر اس ٹائم کو ہم ڈیوائڈ کریں، پلس کریں، تو ہمارے پاس 17 10 7 15 10، اور یہ ہمارے پاس 30 12 15، یہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے جو ٹوٹل پیپر کے اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور ٹوٹل پیپر یہ ہمارے پاس 2.5 گھنٹے بنتے ہیں، اور تقریباً ہمارا اردو کا پیپر 2.5 گھنٹے میں اٹیمپٹ